محمد وآل محمد. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعبة قوسين محبوب رب المشرقين رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آخره ووسيله السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع المظفر قاسم الطوبى والسكر بن شبير وشعب وقالب الباب خيبر وقعاتل مرحب وعمر وعنتر الأنزل المتين الأشرف المتين الأشجع المتين العارف المبين العالم المبين الولي الدين الوالي الولي السيد الرضي الحاكم بالنص الجلي المدفون بالغريب الملقب بحيدر المسمى بعلي ليث بن غالب وغالب كل غالب مفرق الكتائب وحزب السالب أسد الله الغالب وغالب كل غالب ونقطة الدائرة المطالب الذي حكمه فرض على الحاضر والغائب وطاعته على الخلق لازم وواجب مولانا ومولى الثقلين أبي الريحانتين ومسلل القبلتين الحادي الخافقين وارث علم الأولين والآخرين يعصو بالدين يعصو بالمتقين عائد الغر المحجلين لابن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نهایت مختصر سا ٹائم ہے تقریباً 38 منٹ. عرض کر رہا ہوں 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور آج تیسری ہے. آج پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تیری اتباع کرے. اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے یعنی میں خود اللہ اس سے محبت کروں گا اور اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. میں اللہ غفور بھی ہوں, بخشنے والا بھی ہوں, رحم کرنے والا ہوں. گفتگو پچھلے 2 دنوں کی جو ہوئی تھی کہ 3 راستے ہیں جس تینوں راستوں سے ہم پیغمبر رسالت سے جو کچھ بھی دین لینا چاہیں صرف ان 3 راستوں سے لیا جا سکتا ہے. وہ آپ کے الحمدللہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. اور گفتگو رسالت پہ ہو رہی تھی. وہی منزل ہے, وہی ہماری مرکزیت ہے.
شیعت کی بنیاد ہے. لہٰذا اگر کیونکہ وہ اس لیے ہے کہ رسالت جو بات کرتی ہے وہ وحی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تصدیق کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کسی حالت میں ہو، وہ کسی زمان میں ہو، کسی مکان میں ہو، کوئی بھی قید ہو، وہ وحی کے ساتھ بات ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے بنیاد جو رکھی ہے، جو بنیاد ہے شریعت کی، وہ رسالت و نبوت ہے. ہم نے یہ طے ہو چکا کہ ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ ان کا چنا ہے کہ جو رسالت اور نبوت کے ساتھ رہے، اور رسالت و نبوت نے بھی انہی کی تصدیق کی. اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو پھر ایک یہی راستہ ہے. میں ان دو راستوں پہ ابھی بحث نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے. رسالت کے رسول کے اخلاق پر، سیرت پر کافی میں عرض کر چکا. آپ کی بہت ساری ذہنوں میں انشاءاللہ بات ہوگی، اسی کو آگے بڑھانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دن نئے چہرہ، ایک تو مزاج ہماری پہلے سے تعداد بہت کم ہے، دوسری کچھ لوگ پھر نئے آتے ہیں، پہلے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بات کرنے میں اور سمجھانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر بات جب اختتام پذیر ہوتی ہے تو ٹائم ویسے بھی ختم ہونے کو پہنچ جاتا ہے. اور آج تو ہے ہی بڑا مختصر سا ٹائم. دودھ گری محمد والی محمد. اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ارشاد پاک پروردگار ہے کہ جو کچھ رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ. بس یہی. اگر کوئی اپنے دین کو رسالت سے لینا چاہتا ہے تو اگر اسی آیت کو اپنا منبع و ماخذ بنا لے تو یہی آیت کافی ہے کہ جو کچھ رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اگر اس آیت کے ضمن میں اپنی زندگیاں دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. بہرحال یہ ایک اور بحث ہے. رسول نے جو کچھ دیا، ہماری کوشش ہے کہ ہم لیں، اور جس چیز سے روکا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس سے رکے رہیں. جناب ختمی مرتبت کی اخلاق، سیرت، سخاوت پہ بحث ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ان کا دین آگے بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی لینا چاہتا ہے تو پیغمبر اس کو دے کے جائیں گے جو کم از کم سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں، سخاوت میں، شجاعت میں، عدالت میں اگر ان سے زیادہ نہیں ہے تو کم از کم ان کے برابر نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو اس جہاں میں کون سی ایسی شخصیات ہیں جو اس معیار پہ پوری اترتی ہیں؟ جو جس کو مانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ لوگ، وہ شخصیتیں جو اس معیار پہ پوری اترتی ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جن سے ہم لے رہے ہیں وہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، بڑی تیزی سے گزرنا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا.
یہ رسول اب دے رہے ہیں کہ جو کچھ رسول دیں وہ لے لو. انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ. اب اگر کوئی دین لینا چاہے رسول پاک کے بعد تو بتا دیا کہ جس نے لینا ہے وہ در پہ آئے گا تو اسے مل جائے گا. اگر کوئی اور جگہ سے آئے گا تو پھر اس کو دین نہیں کوئی اور چیز مل سکتی ہے. اب یہ احتراماً ہے، میں اس کا نام یہاں سے تو لے نہیں سکتا، احترام ہے منبر کا. بہرحال در سے آنے والے کو خیرات ملتی ہے اور دیوار پھاندنے والے کو کچھ اور ملتا ہے. اور جنہوں نے دیواریں پھاند کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی اصلاح کرنا چاہی ہے، انہوں نے قرآن کی مخالفت کی. لہذا اگر سخاوت میں دیکھیں تو پیغمبر کے ساتھ کسی شخص نے آپ کے مولا و آقا سے کہا کہ حاتم بہت بڑا سخی تھا، اس کے محل کے 40 دروازے تھے، تو اگر ایک شخص ایک دروازے سے آتا تو پھر وہی دوسرے دروازے سے داخل ہو جاتا، پھر بھی اس کو ملتا، تیسرے سے جاتا پھر مل جاتا، چوتھے سے ملتا، حتیٰ کہ اس طرح سے وہ 40 دروازوں سے ہو کر حاتم کے پاس جاتا تو وہ 40 دروازوں سے جو آیا ہوا ہوتا تھا وہ حاتم اس کو دیتا. اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا. تو آپ کے مولا و آقا نے فرمایا کہ وہ جو 40 دروازوں پہ جاتا تھا اگر پہلے دروازے سے اتنا دے دیا جاتا کہ اس کو حاجت ہی نہ ہوتی. ارے حیدری محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا تو سخاوت کی بات کرتا ہے، ہم یہی تو کرتے ہیں. ہمارے پاس جو آتا ہے ہم ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر اس کو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ سخاوت ہے علی. اگر عدالت میں جائیں تو وہ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ علمیت پہ جائیں تو وہ بھی اسی طرح ہے. اور علم میں تو خود فرما دیا کیا نام مدینۃ العلم والی بابوہا، اور اس کے مقابلے میں لوگوں نے کچھ اور بھی بنا لی. بہرحال ٹائم تھوڑا ہے، مجھے تفصیل میں جانا ہی نہیں ہے، مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہے آج. لہذا اگر علم کی بات ہو تو پھر جو شخصیت لوگوں کو خطبہ دے دے اور پھر ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں اب اس میں مصلحت جو بھی ہو، جب کوئی خاموش ہو اور چہروں پہ کوئی چیز دیکھی جا رہا ہے، امام تو امام ہوتا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. جب کوئی خطبہ دے رہا ہو، کوئی تقریر کر رہا ہو تو صرف تجسس سے دیکھا جائے تو پھر اگر وہ علم اتنا ہو کہ وہ رسول پاک کے علم کے شہر کا دروازہ ہو تو وہ پھر کرے گا، کہے گا سلونی 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 قبل ان تفقدونی. اب ان سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھ کو اس جہاں میں نہ پاؤ، کھو دو انہیں نہ پاؤ. یہ علم ہے اور لوگوں نے آزمانے کی بارہا کوشش کی. ابھی بات ہو رہی تھی کسی دوسری خلافت کے دور میں ایک شخص آتا ہے، بہت سے واقعات ہیں ایسے علم پہ، اب کیونکہ مجھے گفتگو کرنی ہے. تو وہ قضیہ لے کر آگے، دو بیویاں تھیں، ان کے ایک بچی تھی ایک بچہ تھا. آپ کو بچوں کو یہ یاد ہے، یہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں تاکہ نئے لوگوں کو آنے والوں کو سمجھ میں بات آسانی ہو جائے. وہ بچی والی جو تھی وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میرا بچہ ہے، تو اسی طرح وہ عدل بدل ہو گیا. تو بچے کا دونوں دعوے دار تھے. ایکچولی ایک کی بچی تھی، ایک کا بچہ تھا.
تو مولا نے بیویوں کو کہا کہ ان سے یہ دودھ لے لو ایک. وہ لے کے مولا نے اس کو وزن کیا اور وزن کر کے جس کا تھوڑا تھا اس بیوی کو کہا کہ یہ بچی تیری ہے، اور جس کا ڈبل تھا اس کو کہا وزن میں کہ بچہ میرا ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا کہ وہاں الذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کا 2 برابر حصہ ہے لڑکی سے. اپنے سے نہیں، قدرت نے بتایا ہوا ہے کہ لڑکے کا 2 برابر ہے لڑکی سے. تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کیا. اسی طرح ایک بچے کا فیصلہ تھا، یہ علمی چیز. کہا کہ وہاں بھی 2 دعوے دار تھے. یہ بچہ ایک ہے، وہ مانگ رہی ہے، وہ مانگ رہی ہے، وہ مانگ رہی ہے. تو مولا نے کہا کمبر تلوار لے کے آؤ، اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک اس کو دے دیتے ہیں، ایک اس کو دے دیتے ہیں. وہ جو بچے والی تھی اس نے پکار کر کہا کہ مولا نا ایسا نہ کیجئے، یہ پورے کا پورا اسے دے دیجئے. مولا نے کہا یہ بچہ اس کا ہے، اس کے حوالے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہاں یہ اس کے پاس چلا جائے لیکن یہ زندہ رہے، بچہ میرا ہے، اس کے پاس ہی رہے، کوئی مسئلہ نہیں. آج جو یہ کہتے ہیں کہ مولا نے دربار میں آ کر مسئلوں کو حل کیا اور ہمارے ساتھ وہ شیر و شکر تھے اور کوئی ایسا ڈسپیوٹڈ معاملہ موجود نہیں تھا، ان کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ اسلام ان کا نہیں تھا، اسلام علی کا تھا. اسلام آیا ہے، قرآن آیا ہے تو علی کے گھر میں آیا ہے، رسول کے گھر میں آیا ہے. علی یہ چاہتے تھے کہ یہ دوسروں کے گھر میں بھی اگر رہے تو سلامت رہے، اس کے ٹکڑے نہ ہو، اس کے بکھرے نہ ہو. یہ پورے کا پورا صحیح و سالم رہے. جس کا ٹائم سپینڈ ہوا ہوتا ہے، جس نے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، درد اس کو ہوتا ہے، دوسرے کو. اور اس کی بہترین مثال آگے چل کے آج جو آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ کربلا کی ہے. اس میں صرف علی کے بیٹے نہیں ہیں، علی کی بیٹیاں بھی. اور علی نے انتہا کی کوشش کی کہ یہ دین سلامت رہے، تا قیامت رہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ ان کا اپنا کوئی فائدہ تھا. علی نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ یا رسول کے کہنے پر کیا ہے یا پاک پروردگار کے کہتے ہیں. اور آپ کو وہ واقعہ خندق کا یاد ہوگا، جب دشمن کے سینے پہ سوار ہو گئے اس نے گستاخی کر دی. اب یہاں سے بہت سے وہ یہ گستاخی نہیں ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. بہرحال تاریخ میں موجود ہے، جس کو کوئی اعتراض ہو مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے بعد میں. اور یہ گستاخی اس نے کی اور مولا اس کے سینے سے اترا. اور جو ادھر خیمے میں موجود تھے پیغمبر کے خیمے میں، پیغمبر کی طرف ان کے دل پہلے سے ہی دھڑک رہے تھے مجھے خندق نہیں پڑھنا، کہ یہ کیا کیا. کیونکہ میدان میں تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو جب سر کاٹ کے مولا آئے ہیں، اور کئیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑے ناز سے اور غرور سے چل رہے ہیں. تو پیغمبر نے پہلے کہہ کے یہ بھیجا تھا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب جو اعتراض کرتے تھے جو اعتراض کرتے تھے وہ علی پہ نہیں کر رہے تھے،
وہ ایمان پہ کر رہے تھے، اسلام پہ کر رہے تھے، رسالت پہ کر رہے تھے، توحید پہ کر رہے تھے۔ مولا نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اسی لمحے بتا دیا۔ آگے واپس جب پوچھا گیا، کہا اس نے گستاخی کی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ذاتی کوئی میٹر، ذاتی غصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ علی نے جتنے بھی آج تک دشمن مارے ہیں وہ علی کے دشمن نہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ رسول کے دشمن ہیں۔ اور ادھر اگر کہیں کسی نے علی کے دشمن نے سر اٹھایا ہے تو اس کو علی نے نہیں، اللہ نے مارا۔ لہذا علی علیہ السلام نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اپنی ذات کی خاطر کیا ہے، تو اسلام کی خاطر کیا، اور اس پورے خاندان نے اسلام کی خاطر جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، دین کی خاطر۔ میرے پاس ٹائم تشریح کا ہے نہیں، میں خود کو روک نہیں پا رہا، لیکن میری مجبوری ہے۔ بعض لوگ وہاں ایسے تھے جن کو علم سے دشمنی تھی۔ پیغمبر کے ساتھ بھی جتنے لوگوں نے ٹکر لی وہ جہالت کی وجہ سے۔ کسی عالم نے پیغمبر سے ٹکر نہیں کی، اور اس بات کی میں تصدیق چاہوں گا آپ کی، اگر ذہنوں میں آ جائے، مشرکین اور کفار کے علاوہ جو پہلے دن وہاں پہ عیسائی موجود تھے، نجران سے جب آئے وہ اپنے دین کے عالم تھے، اور وہاں آ کر انہوں نے رسول پاک کی بات مان کر جزیہ دینا قبول کر لیا۔ وہ اپنے دین کے عالم تھے، جاہل نہیں تھے۔ لیکن جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ کوئی بھی تھا، اس نے ٹکر لی علم سے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ علم سے حسد کرتے تھے، ان کی ٹکر، ان کا مقابلہ علم سے تھا۔ لہذا سوائے کے مہر کا جو کلی طور پر ابن حجر مکی نے شیعت کے خلاف لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیبت ابن جوزی کی کتاب جو اس نے بھی بالکل شیعت کے خلاف لکھی ہے، اور یہی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ خود سیبت ابن جوزی نے منبر پر آ کے یہ کہا کہ کیا ہوا جو علی کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، آج میں کہہ رہا ہوں سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے جو پوچھنا چاہتا ہے، جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کرنا۔ تو ایک خاتون پردے سے بیٹھی ہوئی تھی، پردے میں، اس نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ علی مدینہ میں موجود تھے اور جناب سلمان مدائن میں تھے، کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کہ چند روز کا فاصلہ ہے۔ کہا پھر علی تو اسی وقت پہنچ گئے تھے وہاں، اور ان کے جنازہ جا کے علی نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور ایک شخص کو مسلمانوں نے قتل کر دیا مدینہ میں، اور علی مدینہ میں ہی موجود تھے اور جنازہ نہیں پڑھایا۔ اب میرا سوال یہ ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس میں معاذ اللہ علی گناہگار ہوئے یا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے جنازے میں علی شرکت کرتے ہیں؟ بات سمجھے؟
بہت اب وہ بول کے کہتا ہے اس خاتون سے ان خرجت من البیت کی بِإِذْنِ بالِكَ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ. اگر تو اپنے گھر سے نکل کے آئی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ تو پھر تیرے بالک تیرے شوہر پر لعنت خدا کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی مشکل نہیں ہے. اور پھر آگے کہتا ہے اگلا جملہ کہا کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے ان جیتے اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے اپنے گھر سے اپنی مرضی سے آئی ہے بغیر اپنے شوہر کی فلعنت اللہ علیہ تو پھر تجھ پر لعنت. وہ خاتون بول کر کہتی ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں ذہن تیار ہو تو میں بات میں جملہ کہہ کے ختم کروں بات. وہ خاتون کہتی ہے کہ جو کچھ تجھے کہنا ہے میرے متعلق تو نے کہہ دیا لیکن ان الفاظ کو اس بی بی پر ماشاءاللہ کیا تو یہ الفاظ اس کے لیے اس ام المومنین کے لیے میں نزدیک کر دوں ام المومنین کے لیے کہہ سکتا ہے جو گھر سے نکل کر جمل میں مولا کے مقابلے پر گئی. مولا کرے پلیز جو کچھ تو اس کے لیے میرے لیے کہہ رہا ہے نا کیا اس کے لیے کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ. ممبر سے نیچے اترا اور آئندہ توبہ کی اور کہا کہ آئندہ کبھی میں ممبر پر آ کر اور کتاب خود لکھ کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ ایک مومنہ نے مجھے اتنا ذلیل کیا ہے کہ میں اس کے بعد کبھی بھی ممبر پر آ کر ساری زندگی سلونی نہیں کروں. ہم نے رسالت لی ہے تو وہاں سے لی ہے. 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے 7 سال کے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی مجھے یاد آ گیا 7 سال کے ہیں امام تقی جواد جب امامت کے فرائض سنبھالے تاریخ سے پلیز واقفیت حاصل کیا کریں پڑھا کریں منطبق رہا کریں صرف کام پہ نہ جھکا رہا کریں. یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے کام بھی انتہائی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا پردیس میں ہے کام کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا. ہمیں خود انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم نکال کے انسان تھوڑی سی زحمت ضرور کرتا ہے اور اپنے اور نہیں کچھ تو اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سوانح حیات بایوگرافی سے واقفیت ہونی چاہیے. 7 سال کے ہیں اور امامت کے فرائض سنبھالے ہیں. ایک بس مثال دے کہ مجھے صاحب کی طرف جانا ہے ٹائم 8 منٹ مجھے جو دیا گیا ہے 10 منٹ رہ گئے ہیں اور اس لیے آج مجھے بہت جلدی گزرنا پڑ رہا ہے. مامون آ رہا تھا اور آپ کے امام بچوں میں کھیل رہے تھے. کھیلنے کی ظاہر ہے اس کے دانت ہے تو راستے سے وہ اپنے قافلے کے ساتھ لو لشکر کے ساتھ شکار سے کہیں سے آ رہا تھا تو وہ بچے باقی جو تھے وہ سارے ڈر کے بھاگ گئے اور امام وہاں پہ کھڑے ہیں راستے میں ایک سائڈ تو وہ آگے پوچھتا ہے کہ کون ہے تو؟ سارے بچے بھاگ گئے اور تو کھڑا رہا کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟
کہا وہ بھاگنے والے تھے، بھاگنے والوں کے تھے، وہ بھاگ گئے، اور میں تو کرار کا بیٹا ہوں، میں کی بھاگوں؟ سبحان اللہ۔ کہا کون ہو تم، تعارف کرو۔ کہا میں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن حسن ابن علی، اور پورے کو پورا شجرہ ذریت ابراہیم و اسماعیل کل تذکرہ کیا تھا، پورے کا پورا پڑھ کے سنا۔ جو میرے محمد والے محمد چیزیں ہیں جو آپ کو دے دیں، کئی گھنٹے تک بات ہو سکتی ہے اس سے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے۔ وہ ساتھ جو بندے تھے، ساتھ اس کا وزیر تھا، وہ کہنے لگا دور میری محمد اللہم صلی علی محمد اِنَّا مِنْهُمْ اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہے، کبیرہم و صغیرہم سالم، جو ان کے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، یہ سارے کے سارے سالم ہیں۔ اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کے کہتا ہے کہ تو اتنا ناز کر رہا ہے تو یہ میری مٹھی میں، ما ھذا فی کفی، یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو وہ شکار کر کے آ رہا تھا، باز اس نے رکھے ہوئے تھے، وہ اس نے وہ کہیں مچھلی پکڑ کر اپنے ہاتھ میں دبائی ہوئی، تو بڑے مولا نے شیر کہے، وہاں پہ شیر بولے، اور کہا کہ یہ تیری مٹھی میں ایک مچھلی ہے جس کا کلر سبز ہے اور اس پر 4 ڈاٹ ہیں، 4 نقطے ہیں سیاہ۔ کھول کے جب دیکھا تو سبز مچھلی تھی، 4 سیاہ نقطے تھے اس میں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا۔ یہی علم تھا جس کو جاہل ختم کرنا چاہتے تھے، اور جہالت نے اتنا آگے بڑھ کر قدم اٹھا کے علم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے عرض کر چکا کہ اس نے علم کے گھر ہی کو، دروازے کو ہی جلا دیا جب یہ حالات مدینے میں پیدا ہو گئے۔ آج چونکہ کربلا میں قافلوں پہ قافلے آ رہے ہیں، آپ کی آقازادیاں گھبرا رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کوئی 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، کوئی 7,000 کا لشکر آ رہا ہے، کوئی 3,000 کا لشکر آ رہا ہے، مختلف تعداد کے لشکر کربلا میں ورود کر رہے ہیں، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی ہے، اور ادھر سیدزادیوں کے، میری آقا زادیوں کے، شہزادیوں کے دل دہل ہے۔ جب مدینے کے حالات بہت خراب ہو گئے تو وہ صحابی جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھتے تھے، ان کے جگر پھٹ گئے، وہ مدینہ چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ یہ یہاں سے ساتھ لے کے آپ کو کربلا کے مہمان کا آج استقبال کرنا ہے، میرے ساتھ رہیے گا کچھ منٹوں کے لیے۔ ان میں ایک حضرت بلال مؤذن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو مدینہ چھوڑ کر مدائن کی طرف نکل گئے تھے۔ صاحب لحوف کہتا ہے کہ جب 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو بلال سو رہے تھے، خواب میں پیغمبر کو دیکھا اور کہا
پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بلال تجھ سے تو بڑی قربت تھی میری، تو تو میرا مؤذن تھا، گلدستہ اذان کی اذان دیا کرتا تھا، تو نے بھی میرے بچوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا کہتے میں خود کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور وہیں سے میں نے تہیہ کیا کہ مدینے واپس جاؤں۔ میں مدینے میں داخل ہوا تو ایک شور برپا ہوا، ایک آج کے جو میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، ایک کو حسین نے خود بلایا ہے اور ایک کو حسین کے نانا نے حسین کے لیے بھیجا ہے۔ بلال مدینے میں آئے، شور مچ گیا چاروں طرف، بلال آگئے، بلال آگئے، بلال آگئے۔ اس میں میں حسن و حسین شہزادی بھی گئے، جا کے گھر خبر دی، کہا کہ اماں بلال آیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم اتنا ہے نہیں، انشاءاللہ اپنے ٹائم کے اندر مجھے ختم کرنا ہے۔ کہا کہ شہزادو بلال کو بلا کر لیا۔ بلال دروازے پہ آیا، سیدہ نے جب سلام کہا نا بلال کو، تو ایک چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گیا اور خاک اٹھا کے سر میں ڈالی اور کہا کہ یہ دن آ گئے ہیں کہ سیدہ کونین غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ بس عزادارو، سیدہ نے کہا کہ بلال میں کہتی ہوں تجھے کہ اذان گلدستہ اذان پہ جاؤ اور اذان دو، اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب تم اذان دیتے تھے تو میرا پاپا موجود ہوتا تھا، اور آج اگر اذان دو گے تو مجھے میرے پاپا کا زمانہ یاد آ جائے گا۔ بلال کہتے ہیں کہ بی بی میں اذان دے تو دیتا ہوں آپ کے کہنے پہ، لیکن میرا دل نہیں مانتا، اس لیے کہ آپ وہ اذان سن نہیں پائیں گی۔ گلدستہ اذان پر گئے بلال اور اب اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، دونوں شہزادے گھر سے نکلے، بھاگتے ہوئے آئے، بلال کے دامن سے لپٹ گئے اور کہا کہ بلال اذان بند کر دو، اس لیے کہ ہماری ماں غش کھا کر زمین پہ گر پڑی ہے۔ میں کہوں گا اے میری آقا زادی، تم تو بلال کی اذان نہ سن سکی، لیکن کربلا میں شہزادہ علی اکبر کی آخری اذان شہزادیوں نے کیسے سنی ہوگی؟ عزادارو، رسول پاک کا زمانہ یاد آ گیا۔ رسول پاک جب موجود تھے، ایک مدرسے سے گزر رہے تھے، وہاں ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، رسول پاک صحابیوں کے ساتھ موجود تھے۔ جب وہ اس مسجد میں اس مدرسہ میں گئے، اس ساتھ سے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی اس نے آج کا سبق یاد نہیں کیا تھا، لہٰذا جب میں اسے پوچھ رہا تھا تو اس کو ڈانٹا ہے، یہ رو رہا ہے، اب اس وجہ سے رو رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا آئندہ اس بچے کو تو نے کچھ نہیں کہنا۔ استاد پوچھتا ہے میرے آقا کیوں نہیں کہنا؟ کہا کہ اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی۔ ہم تھک جاتے ہیں، ہمارا نہ سننے والوں میں حوصلہ ہے۔ یہ سید سجاد سے پوچھئے جو 35 سال مسلسل عزادار امام حسین رہے، جب آنسو خشک ہو گئے تو خون آتا تھا۔ بلال کہتا ہے بولا کب تک روتے رہو گے؟ تو کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک ہی حکم ہوا تھا اور پتہ بھی تھا کہ وہ زندہ ہے اور اس کے بعد بادشاہ بن جائے گا مصر کا، لیکن رو رو کے اپنی آنکھیں ضائع کر دی، نور ضائع کر دیا ہے۔ بلال میں نے اپنی آنکھوں سے 18 نظر تو دیے میں اپنے بابا کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر میری مکھی اماں نہ ہوتی تو میں تو مر گیا تھا۔
عزیزانو، رسول پاک اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں کہ حبیب اور حسین ہم عمر تھے، اور یہ ایک بچہ ہے جو جہاں سے حسین قدم رکھتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے۔ سرور کائنات نے پاس بلایا، سینے سے لگایا، چوما بوسا دیا اور کہا کہ تو صرف اپنے مذاہب کا بھی حبیب کا حبیب نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب کا بھی حبیب ہے۔ یہی آج کے دن جو ہے ثانیہ زہرا کہتی ہے، اے ماں جائے لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں، میں آگے ہوں گی، جو جملہ مجھے کہنا ہے آپ نے دیا کہ آج میں نکل آئے، جو رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا سرمایہ ہی ہے۔ کہا ماں جائے تمہارا کوئی نہیں ہے دنیا میں، ادھر تو لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں، ماں جائے کی ہے تو تم بھی بلا لو اسے، میں قربان ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہاں ایک ہے جس کو میں بلا سکتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے بہت سے لوگوں نے امام کو خط لکھے، لیکن آپ کے مولا آقا نے جس کو خط لکھا ہے وہ صرف یہی ایک حبیب ہے۔ اور دستور عرب یہ ہے عزادارو کہ جب کوئی خط لکھا جاتا ہے تو اس پہ جو سرنامہ کلام ہوتا ہے اس سے پہلے لکھا جاتا ہے، اور عام حالات ہوں تو پھر جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی باپ کی ولدیت کے ساتھ لکھتا ہے، لیکن جب حسین نے لکھا ہے، جب حالات خراب ہوں، حالات گمبھیر ہوں، تو پھر اپنی والدہ کے ساتھ لکھتے ہیں، اس لیے کہ جب پڑھنے والا خط جس کو ملے گا اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، حالات کٹھن ہیں۔ جب امام نے خط لکھا ہے تو لکھا ہے من الحسین ابن فاطمہ، قاسم کو دے کر کوفہ میں خط بھیجا ہے۔ جب حبیب کو خط ملا ہے تو بس سرنامہ کلام پڑھ کے یہ جان گئے، کہا کہ میرا حسین کسی بہت زیادہ بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ خط لے کر گھر آئے، بیوی اپنی بیوی سے کہا کہ حسین کا خط ہے، پریشانی دیکھی، کہا اس کو کھول کے تو پڑھو۔ جب کھولا گیا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے دوست حبیب، میں یہاں ایک جنگل ہے، ایک صحرا ہے جس کو نینوا کہتے ہیں، جس کو کربلا کہتے ہیں، میں وہاں پہ موجود ہوں، لیکن اگر تم آ سکو تو آ جاؤ میری مدد کے لیے۔ میں تمہیں کبھی نہ کہتا، میں تمہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ میرے ساتھ میری بہنیں موجود ہیں۔ حبیب نے گھوڑا دے کر اپنے غلام کو چوم کے، بڑے حالات سخت تھے، اپنا گھوڑا دے کر اپنے غلام کو کہا کہ تو کوفے سے اس کو باہر لے جاؤ، میں چھپ چھپا کر باہر نکلتا ہوں۔ حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی۔ جب حبیب پہنچا ہے نا غلام کے پاس تو غلام گھوڑے سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑا تو پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے تو میں تیری پیٹھ پہ بیٹھ کر حسین کی مدد کے لیے حبیب کربلا میں پہنچے ہیں۔ شہزادیوں نے کو جب پتہ چلا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اتنی خوشی پھیلی ہے، اتنی خوشی، شہزادیوں کا دل خوش ہو گیا۔ حبیب آئے حسین
مدد کو جب ثانیہ زہرا نے سلام بھیجا تو بالکل اسی طرح بلال کی طرح آگ پہ بیٹھ کر آپ کربلا کی ریت کو سر میں ڈال کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ غلاموں کو اندر سے سلام آ رہے ہیں. عزیزانو حبیب شہید ہو گئے. یہ قافلہ 11 محرم کو جب کوفے پہنچا ہے نا تو ایک طرف سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ثانیہ زہرا نے یہ آواز سنی اور سوچا کہ کون ہے جو ہمیں یہ آواز سلام کر رہا ہے. یہاں تو سارے ہمارے دشمن ہیں. بڑی معذرت چاہوں گا ایک منٹ بس زحمت ختم کرنا. دوبارہ وہ سلام آیا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ. شہزادی نے جب سر اٹھا کے دیکھا بال ہٹا کے دیکھا تو وہ مسلم بن عقیل کا سر تھا. پوچھ رہے تھے کہ شہزادی بتائیے میری بیٹی جو عاتقہ تھی وہ کہاں رہ گئی. سب کے سب موجود ہیں ان میں کچھ نہیں بھی ہے لیکن میری بیٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. عزیزانو جب شام میں کربلا میں آگ لگی ہے نا گھوڑے بھاگے ہیں تو عاتقہ جو ہے وہ گھوڑوں کے سبوں کے ان کی وہاں پہ اب تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں. سید سجاد کے آنسو زیادہ ہوئے ہیں تو بی بی نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے. کہا کہ یہ جو اب آ رہا ہے نا گھر اس گلی میں یہ چچا حبیب کا بس وہ گھر میں مصائب نہیں